بات کریں گے کشمیر کی صورتحال کی، عوامی ایکشن کمیٹی کے حالیہ احتجاج کی۔ سب سے پہلے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر عوام کے کچھ جائز مطالبات ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مطالبات کو پورا کرے، کیونکہ عوام ہی اس ملک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور عوامی مسائل کو حل کرنا ریاست کی اول ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچیں، جائز مطالبات اپنی جگہ، مگر جب یہی احتجاج ریاست مخالف نعروں میں بدل جائے، جب سڑکوں پر کھڑے ہو کر فوج کو یہاں سے نکالو کی باتیں کریں اور پاکستان مخالف نعرے لگائے جائیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کیوں اور کس کے ایجنڈے پر ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض عوام کی آواز ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے؟ بالکل یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن ہمیشہ یہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مختلف رپورٹس اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سارے کھیل کے پیچھے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دشمن ہمیشہ ایسی ہی جگہ وار کرتا ہے جہاں عوام کے اندر بے چینی اور غصہ موجود ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اکثر وہی لوگ سامنے لائے جا رہے ہیں جنہیں حالات کی سمجھ نہیں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور، سوزوکی ڈرائیور، مزدور طبقہ، دہاڑی دار لوگ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو محض وقتی فائدے کے لیے، مالی لالچ کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو دشمن ہمیشہ اپناتا ہے، معصوم عوام کو سڑکوں کے اوپر لے آنا اور ریاست اور فوج کے خلاف کھڑا کر دینا۔ لیکن یاد رکھیے کہ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ کشمیری عوام نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ چند گمراہ لوگ یا باہر میں بیٹھے ہوئے جو چند کشمیری لوگ ہیں وہ پوری کشمیری کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ احتجاج ضرور کریں، اپنے حقوق کی آواز ضرور اٹھائیں، لیکن خدایا دشمن کے ایجنڈے کا حصہ نہ بنے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ کشمیر ہمارا ہے۔ اپنے حقوق کی جدوجہد کو دشمن کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنائیں۔ اور یہاں ایک اور بات میں بتا دوں کہ اوورسیز کے اندر بہت سے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جو شر پسند ٹولے سے جن کا تعلق ہے، جو پی ٹی کے ساتھ جن کی وابستگی ہے، وہی وہ یہاں کی کونسلیٹ اور ایمبیسیز کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان۔